اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایہا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا طیبا حلال طیب وَلَا تَتَّبِعُوا اور پیروی نہ کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی اِنَّهُ بے شک یہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے انما یأمرکم یہ تو صرف تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں اتبعوا پیروی کرو ما جو اس کی جو انزل اللہ نے نازل کیا قالوا تو کہتے ہیں بل نتبعوا بلکہ ہم پیروی کریں گے ما اس کی الفینا ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو اولو کان اور کیا اگر ہوں آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر ہوں ومثل اور حالت الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے انکار کیا کمثل الذی اس آدمی کی حالت کی طرح ہے ینعقو جو پکارتا ہے بما اسے لا یسمعو جو نہیں سنتا الا مگر دعاءً پکار و نداءً اور آواز سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم پس یہ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو محترم سامعین توحید کے بیان کے بعد اللہ رب العزت نے اسلامی نظام حیات کی پہلی چیز جو سمجھائی وہ یہ ہے حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے
جس طرح رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، اسی طرح حلال اور حرام کی تمیز کرنا، ان کو متعین کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی جو ہے نا کام ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ دین اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک آدمی اگر ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارتا ہے، لیکن اس کا مال اگر حرام ہے تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت یہ بات فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھانے کے بعد نیک عمل کا ذکر اس لیے کیا کہ نیک عمل ہوتا ہی وہ یہ ہے کہ جس کو کرنے والے آدمی کا مال حلال ہو۔ اگر مال حرام ہے تو ظاہراً نیکی کی ایک صورت بنتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ نیک عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بالکل بنیادی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں سمجھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی پریشان حال، پراگندہ بال، دور دراز کا سفر طے کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن آپ سب نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کس طرح قبول کرے؟ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا گوشت پوش حرام کا، تو ایسے آدمی کی دعا تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بنیادی بات شروع میں سمجھا دی اور فرمایا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، اور بعد میں پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، یا ایھا الناس، اے لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں سے جو زمین میں حلال اور طیب ہو۔ اس میں اس حکم کے ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا تم اپنی طرف سے اس کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ جس طرح مکہ کے لوگ بہت سارے جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے اونٹوں کو اور اونٹنیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو ہے نا ان کا گوشت، ان کا دودھ وہ حرام اپنے لیے ٹھہرا لیتے تھے۔ تو کہا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے تم اس کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ایک پہلو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حرام تم استعمال نہ کرو۔ کھانے کی یہاں بات کی ہے، مراد استعمال ہے، کوئی چیزیں پہننے کی ہوتی ہیں، کچھ کھانے کی ہوتی ہیں۔ حرام کا تعلق تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اے انسانوں تم زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے وہ چیز تم کھاؤ یعنی استعمال کرو جس کے اندر دو صفات ہوں، ایک حلال اور ایک طیب ہو۔ حلال اور طیب کا کیا مطلب ہے؟ حلال اس کو کہتے ہیں جو حرام نہ ہو، اور حلال طیب، ویسے طیب پاکیزہ اس کا لفظی معنی ہے، حلال طیب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حرام کا شک بھی نہ ہو، پاکیزہ بھی ہو، حلال بھی ہو، لیکن حرام کا شک بھی اس کے اندر نہ ہو۔ اگر شک آ جائے اور واضح حرام نہ ہو تو وہ حلال تو ہے لیکن حلال طیب نہیں رہتی۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے تھے کہ راستے پر ایک کھجور ملی، آپ نے اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کو دے دی اور کہا کہ تم کھا لو جو بھی قریب تھے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کھائی کہ مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کو اپنے لیے حرام ٹھہرایا ہے۔ اب بھی جو متعین طور پر سید ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے شک پیدا ہو گیا کہ دو صورتیں ہوں گی کہ میں سے کسی آدمی کی گری ہو، یا ممکن ہے کہ زکوٰۃ کی عشر کی کھجور ہو، صدقے کی ہو، اس لیے شک پیدا ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج کل کے اس دور کے اندر بہت ساری جو ہے نا تجارت کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں جن کے اندر جوئے کا یا لاٹری کا عنصر محسوس ہوتا ہے اور شک پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کی ہر چیز سے بچنا چاہیے، صرف واضح طور پر جو حلال ہو، جس میں حرام کا شائبہ تک نہ ہو، شک تک نہ ہو، اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ خطوات خطوتن کی جمع ہے، عربی کے اندر خطوتن اصل میں جب آدمی پیدل چلتا ہے نا تو دو قدموں کے درمیان فاصلہ جو ہوتا ہے اس کو خطوتن کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نقوش پا کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سے مراد
گناہ کے کام ہیں، یعنی گناہ کے کاموں میں شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ یعنی شیطان تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم دینے سے مراد وسوسہ ڈالنا ہے، آمادہ کرنا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر شیطانی قوت حکم بھی دیں۔ مثلا اس کی واضح مثال اب ہمارے ہاں موجود ہے کہ ہماری اسلامی ریاستیں، مسلم ریاستیں، اسلامی تو آپ نہ کہیں، اسلامی ریاست تو تب بنتی ہے جب قرآن و سنت کا قانون اس میں ہو۔ مسلم ریاستیں مقروض ہیں، غیر مسلموں کے ماتحت ہیں، عالمی طاقتوں کی اشاروں پر چلتی ہیں، وہ انہیں حکم دیتے ہیں تو نصاب میں سے جہادی آیات یہ نکال دیتے ہیں۔ وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں کوئی آزادی کا قانون بنائے، وگرنہ تب ہم تمہیں قرضہ دیں گے، تو آزادی کا قانون بنا لیتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے جرائم کی سزائیں تجویز کرتے ہیں، وگرنہ ایسا نہ ہوتا کہ بدکاری کی سزا ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی کہ نامرد بنانا ہے۔ جب قرآن و سنت نے ایک سزا متعین کر دی اللہ رب العزت نے، تو اس کے بعد پارلیمنٹ یا وزیر اعظم یا انسانوں کے پاس کیا اختیار ہے کہ اپنی طرف سے کوئی متبادل سزا تجویز کر دیں؟ اس لیے یہ حکم کی صورت میں بھی شیطانی احکامات جاری ہیں اس وقت، اور یہ عالمی طاقتیں حکم دیتی ہیں یہ کام تم کرو گے تو تب ہم تمہارے ساتھ یہ مدد کریں گے، اور ہماری ریاستیں ان کی مجبور ہوتی ہیں۔ اور ویسے جو شیطان ابلیس ہے، یعنی جن شیطان ہے، تو وہ انسان کو حکم نہیں دیتا، انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان کے خون کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے، اور یہ شیطان انسان کی دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اس وقت جب انسان کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ جو ہی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان ٹو میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہی شیطان کا حکم ہے جب انسان اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی، عقل مند لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، کبھی دل سے، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے۔ تو اذکار کی تو مختلف اقسام ہیں، ہر وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے یاد رہتا ہے، تو شیطانی وسوسوں سے بچتے ہیں یہ۔ جو ہی انسان کا دل غافل ہو تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان 3 بنیادی چیزوں کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 بالسو، برائی کا۔ السو عربی کے اندر اس برائی کو کہتے ہیں جس کو انسان کا ضمیر، انسانی فطرت خود برا سمجھتی ہے، مثلا قتل و غارت ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی فطرت، آپ پوری دنیا میں گھوم جائیں لوگ ان کو برا سمجھیں گے۔ سو ایسے برائی کو کہتے ہیں۔ اور الفحشاء سے مراد بے حیائی ہے، یعنی بدکاری کی طرف آمادہ کرنے والی تمام چیزیں۔ اس کے اندر فحش گانے بجانے بھی ہیں، موسیقی بھی ہے، اس کے اندر برہنگی بھی ہے، کہ فیشن کے طور پر شیطان لوگوں کو کا یہ ذہن بناتا ہے کہ خصوصاً عورتوں کو اس میں زیادہ جو ہے نا وہ شکار کرتا ہے کہ فیشن کے طور پر اپنے جسم کو وہ زیادہ سے زیادہ ننگا کر رہے ہیں۔ آپ اگر یورپ چلے جائیں اور مغرب کو آپ دیکھیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کی عورتیں اپنے جسم کو کم کرتی رہیں، لیکن مردوں کی نگاہوں میں علم مزید یہ نعرہ گونجتا رہا۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ، اور بھی کچھ، اور بھی کچھ۔ پھر وہ لباس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو شاید پورے جسم میں آدھا گز کپڑا نہیں بنتا، جو رہ جاتا ہے تو اس پر بھی پھر کٹ لگاتی ہیں، اس میں سے بھی سوراخ کرتی ہیں تاکہ وہ حصہ بھی جسم کا کچھ نہ کچھ نظر آئے۔ یہ فحشاء ہے، بے حیائی ہے، شیطان اس کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن نے بعد میں یہ بات فرمائی ہے کہ شیطان اس طرح گناہ کو حکم نہیں دیتا کہ یہ گناہ ہے تم کرو، یہ شراب ہے تم پیو، یہ جوا ہے تم کھیلو۔ زخرف القول، قرآن کہتا ہے کہ بات، گندی بات کے اوپر ایک سونے کا خول چڑھا لیتا ہے،
اس کو ملمع کر لیتا ہے، اس کو خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہمیشہ جو جگو ہوگا اس کا کوئی خوبصورت سا نام رکھے گا، کوئی اسکیم کرے گا۔ اسی طرح جو بے حیائی کے کام میں کبھی روشن خیالی کہے گا، اور کبھی جو ہے نا اس کو ترقی پسندی کہے گا، اور انسان کی آزادی اس کو کہے گا، اور آہستہ آہستہ انسان کو اس برے کاموں کی طرف بلائے گا۔ سود کو کبھی بھی یہ سود نہیں کہتا، بے حیائی کو کبھی بھی یہ بے حیائی کی صورت میں نہیں پیش کرتا، بلکہ اس کو ایک خوبصورت شکل میں پیش کر لیتا ہے، اور انسان اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بے حیائی کے جتنے کام بھی ہیں، آج تو اللہ معاف فرمائے کہ جو کچھ یوٹیوب کے اندر اور موبائل اور انٹرنیٹ کے اندر جو بے حیائی آ چکی ہے، اور ہماری بدقسمتی کہ لوگ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، دنیا اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے، برے کے لیے بھی کرتی ہے، لیکن اچھے کے لیے بھی، اور پاکستانی اس کو برے تقریباً 90 یعنی 90% سے زیادہ لوگ پاکستان کے اندر ان چیزوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، بے حیائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے جو خوبیاں ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، وہ استعمال نہیں کرتے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور تیسری بات جس کا شیطان حکم دیتا ہے کہ اللہ پر تم وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ اللہ پر بات کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اللہ نے ایک چیز کا حکم نہیں دیا، اور ایک آدمی جب کہتا ہے کہ یہ دینی کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ دیکھیں، دینی کام کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، اور ایک بندہ کسی بھی کام کو جو دینی نوعیت کا نہیں ہے یا اللہ کا حکم اس میں نہیں ہے، جب اس کو دین کا حکم سمجھتے ہوئے کرتا ہے یا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ شریعت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نازل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس کی تشریح کی ہے، اور بعد میں جو مجتہدین ہیں جن کے اندر اجتہاد کی صفات ہیں، جو وقت گزرتے حالات آتے ہیں تو اس کے مطابق وہ اجتہاد کر کے نئے نئے مسائل اسی قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں۔ باقی رہا ہر آدمی جس کو شریعت کی شدھ بدھی نہ ہو، قرآن و سنت کا علم ہی نہ ہو، اسلامی فقہ کا علم ہی نہ ہو، وہ لوگوں کو دین کے نام پر جو مختلف چیزیں پیش کرتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علی آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ضروری نہیں ہے زبان سے یہ کہنا ہو، کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے۔ ہر دور کے اندر آباء و اجداد کے فعل کو سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اگر آباء و اجداد کسی غلطی پر ہوں تو بعد والے کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے۔ بعض اوقات زبان سے بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کو پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، جہیز کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی بھی یعنی ثابت نہیں کر سکتا کہ بچی کی جب شادی ہو نا تو گھر سے 4، 5، 6 لاکھ روپے کا سامان اس کو دیا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے آباء و اجداد جہیز دیتے رہے ہیں، اس لیے ہم زبان عمل سے کہتے ہیں جی ہم نے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے پایا، اس لیے جو ہے نا ہم تو کریں گے۔ آپ جتنے بھی قرآن و سنت سے واضح کر دیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابیں کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں، اور عام لوگوں کے سامنے نہیں، دیندار جو جدی پشتے دیندار ہوتے ہیں آباء و اجداد سے، وہ کہتے ہیں جی بس مجبوری ہے، سارے لوگ کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اس لعنت کی وجہ سے جتنا ظلم غریب کی بچیوں پر ہو رہا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی بچیاں محض اس جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمریں چلی جاتی ہیں، شادی ان کی نہیں ہوتی۔ دین اسلام نے شادی کو اتنا آسان کیا ہے کہ آج کے دور کا مزدور بھی 600-700 روپے دن کی مزدوری کما کر اس 600-700 روپے پر شادی کر سکتا ہے، اور مکمل سنت کے طریقے کے مطابق کر سکتا ہے، اس میں کوئی چیز بھی نہیں چھوٹے گی۔ لیکن کیا یہ عملاً ممکن ہے اس معاشرے کے اندر؟ نہیں ممکن ہے۔ اچھا یہ کیا دلیل کس کے پاس کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب امیر بھی اور امیر مزید اس کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں،
اور غریب جو ہے نا وہ بھی اس کے پیچھے لگے ہیں. کسی آدمی کی ہمت نہیں ہے کہ 2-4 آدمی کھڑے اور کہیں کہ ہم اس لعنت کو ختم کرتے ہیں جی. اور یہ اس معاملے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن ما وجدنا علیہ آبا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا. ایک دوسرا چیز جس کو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا نا، اسی طریقے پر ہم جو ہے نا اسی لکیر کے فقیر بنے ہیں. اجتماعی ہمارا جو نظام ہے زندگی کا، دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں. ویسے تو 11 تھی، لیکن ایک ایسا بھی وقت تھا کہ 9 ہماری مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں. چھوٹی سی جگہ تھی. آپ اس پورے 9 گھروں کو جمع کریں تو یہ ہماری مسجد بڑی بن جاتی ہے. خود میں نے جب میں حرم میں گیا اور میں نے کتاب خریدی جس میں وہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ گھر کہاں سے شروع ہوتے تھے کہاں سے ختم ہوتے تھے. 9 گھر اس مسجد کے حال سے چھوٹی جگہ پر تھے، لیکن 9 علیحدہ کمرے تھے، 9 علیحدہ صحن تھے. 9 گھروں کے اندر علیحدہ کھانا پکتا تھا، ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر وہ دیتی تھیں. کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں ہمارے بزرگ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک پوتے بھی شادی کے قابل نہ ہو جائیں اور پوتیوں اس وقت تک یہ ہمارے پروں کے نیچے رہیں اور ہم سارے اکٹھا رہیں گے. یہ ہندوانہ طرز زندگی ہے جس کے اثرات ہمارے معاشرے پر ہیں. کتنی گھروں کے اندر میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں. اکثر لوگ گھروں کے مسائل جو ہے نا پوچھتے ہیں. 90% گھروں کی لڑائیاں اور پریشانیاں اس اجتماعی نظام زندگی کی وجہ سے ہیں. اگر ہمارے سرپرست اپنے بچوں کو شادی تب کرائیں کہ پہلے ان کے لیے علیحدہ کمرہ علیحدہ صحن ہو، چھوٹا سا ہو، 1 مرلے کا ہو چاہے 2 مرلوں کا ہو. یہ بڑے بڑے گھر یہ بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے لیکن علیحدہ ہوتے تھے. کوئی لڑائی نہیں ہوگی، بہترین نظام چلے گا. لیکن کس طرح ہمارے آباء و اجداد جب اکٹھے تھے انہوں نے شادیاں کی، ہم بھی بڑے بڑے ہو گئے اور اب ہمارے بچے بھی اسی طرح ہوں گے. آپ لاکھ قرآن و سنت سے ان کو بات سمجھا دیں. انہوں نے کہا کہ آج کے مسائل ایک شرم و حیا کا دور تھا، بچے بالغ ہو جاتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کل 8-9 سال کے بچے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اور ایک ہی گھر کے اندر بھائیوں کی اولادیں جوان ہو رہی ہیں، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں، اکٹھا رہ رہے ہیں. تو یہ کون سا جو ہے نا پاکیزگی کا ماحول وجود میں آئے گا. اور اب اگر ایک امیر بھائی اور ایک ذرا غریب ہے تو اس کے بچے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. اگر دیوار درمیان میں کھینچی ہو پرلی طرف سے جو پکتا ہے پکے، ادھر دال روٹی ہوگی اس پر راضی ہوں گے. لیکن اگر وہاں کوئی اچھی چیز پکتی ہے اور یہاں اچھی چیز نہیں پکتی، یا وہاں کوئی بچوں کے لیے اچھے کھلونے لاتا ہے یہاں نہیں آتے، تو یہ بچے تو نفسیاتی جو ہے نا بیمار بن جاتے ہیں. اس کی اتنی بڑی حکمتیں ہیں اس انفرادی یعنی اجتماعی نظام کے بغیر رہنے کے. ہاں آپس میں محبت ہو، آپس میں شفقت ہو، امیر جو ہے وہ غریب کے ساتھ تعاون کرے، بچے والدین کی خدمت کریں، ان کی بیویاں جائیں ان کے پاؤں دبائیں. اس کی ضرورت ہے نا تربیت کی. ایک بیٹے کی بیوی آئے وہ خدمت کرے، دوسری کی آئے ایک محبت کا سامان ہو. اکٹھے رہتے ہیں، نفرتیں پلتی ہیں اور اس کے بعد جب دیواریں کھینچتی ہیں تو نفرت کی دیواریں وہ ہوتی ہیں. پھر وہ دیواروں کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ غم شادی سب کچھ ختم، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں پھر وہ شریک نہیں ہوتے. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم زبان عمل سے جب ہم سے کہا جائے نا اتبعوا ما انزل اللہ، کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا. اور اللہ نے نازل کیا، آپ ذرا پردے کے احکامات سورہ نور میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اجتماعی زندگی میں اس پردے کے احکامات پر عمل کیسے ہو. دیور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے شیطان قرار دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو دیور گھروں میں ہوتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک دیور امریکہ انگلینڈ میں اس میں ہے اور اس کا دوسرا بھائی اس کی بیوی اس کا گھرانہ سالوں اکٹھے رہتے ہیں، اس عورت کا خاوند ہی موجود نہیں ہے. تو کیسی یہ زندگی ہے؟ بالکل قرآن کے خلاف یہ زندگی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بڑے سنگین مسائل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن آپ ذہن میں رہے 2-3 جو آتے ہیں پیچھے 60-70 ہوتے ہیں. لوگ اپنا بھرم رکھنے کے لیے پردے ڈال دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے
جو اللہ نے قانون نازل کیا اس میں بھلائی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو عورت کے لیے شیطان کا لفظ، سخت لفظ استعمال کیا، برے پن میں نہیں، اس لحاظ سے کہ اس کی عزت کے لیے جو ہے نا انتہائی خطرہ ہے یہ۔ اللہ رب العزت انسانی مزاج کو سمجھتا ہے، انسان کی جذبات احساسات سے وہ واقف ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے احکام نازل کیے جو ہمارے لیے بہتر ہیں۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد اگر کسی غلط بات پر قائم رہے، ان کی اچھی جو باتیں ہیں وہ تو ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس تہذیب کو، اس کلچر کو آگے بھی پھیلانا چاہیے۔ لیکن جو بری بات قرآن و سنت سے واضح ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے رہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی چیز کو نہ جانتے ہوں، سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، تو تب بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ جو اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے رہنماؤں کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس کی فرمایا ان لوگوں کی حالت جنہوں نے انکار کیا اس آدمی کی حالت کی طرح ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو نہیں سنتے سوائے آواز اور پکار کے۔ ایک بکریوں کا یا بھیڑوں کا ریوڑ ایک بندے کے پیچھے جا رہا ہے اور وہ بس صرف ایک آواز سنتے ہیں اور پکار سنتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سمجھتے نہیں اور بس اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، چاہے ان کو غلط رخ کی طرف وہ لے جا رہا ہو۔ تو فرمایا اندھی تقلید کرنے والے لوگ بھی ان جانوروں کی طرح ہیں۔ یا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ بیل بکریوں کے سامنے آپ جتنی جاندار بہترین تقریر کیوں نہ کرنے، آپ کی آواز تو سنیں گی حیوانی کانوں سے لیکن سمجھیں گی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کہا یہ لوگ بھی جو اندھی آباء و اجداد کی تقلید کے راستے پر ہوتے ہیں نا، آپ ان کے سامنے قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں، آپ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو بالکل ایسے ہے جس طرح آپ کسی ریوڑ کے سامنے تقلید کر لیں، عمل کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دونوں آیت کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ دونوں مطلب اس آیت کے ہو سکتے ہیں۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمین اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی دنیا کے اندر نیکی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی نعمتوں سے دور رہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ حرام سے دور رہے۔ بعض اوقات ایک آدمی پر تقوی کا ایسا اثر بھی آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھے گھر میں رہنا جو ضرورت کے مطابق ہو، بغیر ضرورت کے نہ ہو، اچھی گاڑی کے اندر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا تقوی کے خلاف ہیں۔ کوئی چیز تقوی کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف حرام ہے۔ حرام کی سائیکل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ حرام مال سے آپ خشک روٹی اگر پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن رزق حلال ہے، آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، اور زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، یہ بھی کہ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بھی پڑھے اور اس کا اظہار بھی کرے زبان سے کہ اللہ رب العزت یہ مجھے نعمت دی ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھایا کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کلمات بھی ہوں، الحمدللہ کے کلمات بندے مومن پر اکثر آتے ہیں، جب بھی کسی نعمت کی طرف دھیان ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہو۔ اگر عمل اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور زبان سے شکر ادا بھی کرے تو یہ شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ ہاں اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہر نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو فرمایا جب اللہ کی بندگی تم کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے حلال و حرام کے اندر بھی تمیز کرو،
صرف وہ چیزیں تم کھاؤ جو پاکیزہ ہوں، حلال بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، اس کے اندر کوئی شک بھی نہ ہو حرام کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بن کر، اللہ کی مطیع و فرما بردار عبادت گزار بندے بن کر تم زندگی گزارو اگر واقعتاً تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کھلو کھاؤ، مما فی الارض، اس سے جو زمین میں، حلالا طیبا، اس حال میں کہ حلال طیب ہے، ولا تتبعوا، یعنی اس میں حرام کا شک تک نہیں، ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ تو صرف تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو نازل کی اللہ نے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما اس کی، الفینا، ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، عقل رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پاتے ہوں، تو پھر بھی ان کی پیروی کریں گے، ومثل الذین کفروا، اور حالت ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا، کمثل الذی، اس آدمی کی حالت کی طرح ہے، ینعق، جو پکارتا ہے، بما، اسے، یعنی اس جانور کو، اسے جو، لا یسمع، نہیں سنتا، الا، مگر، دعاء، پکار، و نداء، اور آواز، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، یعنی حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، عمیٌ، اندھے ہیں، یعنی حق ان کو نظر نہیں آتا، فہم لا یعقلون، پس یہ عقل نہیں رکھتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے تمام انسانوں کو حکم دیا، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، آخر میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم صرف واعظ اور مقرر نہ بنو، خود بھی اس پر عمل کرو، اور اپنی عملی کردار لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا نہ ہو تقریروں میں تو تم لوگوں سے کہو یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اور اب تمہارا اپنا کردار اس طرح نہ ہو۔ اس لیے اہل ایمان سے کہا کہ یہ پیغام بھی تمام انسانوں کو پہنچانا تمہاری ہی ذمہ داری ہے، کیوں؟ تم امت وسط ہو، تمام انسانوں کی اصلاح تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تمہارا عملی کردار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، لوگ عمل کریں یا نہ کریں، تم بہرحال عمل کر کے لوگوں کو اپنی عملی کردار لوگوں کے سامنے رکھو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہماری قوم کے اندر جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں اس میں ناشکری بھی ہے، کہ ہم اللہ کی نعمت استعمال بھی کرتے ہیں اور ساتھ ناشکری بھی کرتے ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔